آج ہم بات کریں گے اسماء حسنہ میں سے 27 یعنی 27ویں نمبر پر جی بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، دعا ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ شکریہ۔ اور وہ السمیع السمیع، السمیع میں سب کچھ سننے والا، یعنی ہلکی آواز بھی سننے والا، بھاری آواز بھی سننے والا، بلند آوازیں بھی سننے والا، سرگوشیوں کو بھی سننے والا، یعنی اس آواز کا کوئی بھی پہلو ہو لیکن وہ سنتا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک بھوری چیونٹی جو ہے کالی رات میں کالے پتھر پہ اگر چلتی ہے تو اس کے قدموں کی جو آہٹ ہے وہ بھی میں سنتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ سبحان سمیع اللہ۔ السمیع، اور یہ قرآن کریم کے اندر 148 مرتبہ یہ آیا ہے یہ نام، اور اس نام کے عدد 180 ہیں، 180، اور اس کا مفرد عدد جو ہے وہ 9 ہے۔ گویا کہ جب اس کا ورد کیا جائے تو ہر 9 دن کے بعد ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی اور اس نام کا اجلال ہو، تو یہ وہ نام بہت بابرکت نام ہے۔ سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہے انسان کہ اللہ میری ہر دعا کو قبول کر لیا کرے، اور یہ ایک ایسا منصب ہے کہ اولیاء کاملین عام طور پہ اس مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ جب پہلی مرتبہ جو وہ حرمین شریفین تشریف لے گئے، اور یہ بات طے ہے کہ بیت اللہ پر جب پہلی نظر پڑے تو جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے، تو آپ نے وہاں دیکھتی کیا دعا مانگی؟ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، میں جب بھی تجھ سے جو مانگا کروں وہ قبول ہو جایا کرے۔ تو گیا کہ پکا سرٹیفکیٹ منظور کروا لیا۔ تو یہ مستجاب الدعوات ہونا ایک بہت بڑا منصب، اور السمیع کے اندر بڑی تاثیر ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ چاش کی نماز کے بعد جو ہے چاش کے 4 نفل پڑھ لے، 6 نفل پڑھ لے، یا جو ہے وہ 12 نفل پڑھ لے، 8 پڑھ لے، جو بھی توفیق ہو، یعنی 2 سے زیادہ پڑھے، 4 کم سے کم 2 کر کے پڑھے۔ تو چاش کی نفل پڑھنے کے بعد 500 مرتبہ جو ہے یا سمیع کا ورد کرنا ہے۔ اول آخری 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور 500 مرتبہ یا سمیع، اور نیت یہی کریں کہ یا اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا، تو سب کچھ سننے والا ہے، تو مجھے ایسا بنا دے کہ جب بھی تجھے میں اپنے فریاد سناؤں تو سن لیا کر اور اسے قبول کر لیا کر۔ سبحان اللہ۔ تو اس نیت سے کرے، اور 92 ڈیز کی نیت سے شروع کر دے یہ، تو انشاءاللہ بہت جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو جو ہے شرف قبول بخشنے لگیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک فائدہ یہ۔ دوسرا فائدہ یہ کہ اگر بیمار ہے، ایسا بیمار ہے کہ جو وہ معالج اور ڈاکٹر جو بالکل بے بس ہو گئے، کبھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ہماری اس میں رپورٹس میں کچھ نہیں ہے، لیکن آدمی ٹھیک ہی نہیں ہوتا، اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ 700 مرتبہ 700 ٹائم جو ہے یا سمیع کا ورد کریں۔ اس مریض کے پاس بیٹھ کے کریں تو بہت اچھا ہے، اگر پاس بیٹھ کے نہیں کر سکتے تو اپنے مقام پہ بیٹھ کے 2 رکعت نماز حاجت پہلے پڑھیں، نفل حاجت پڑھنے کے بعد اب یہ یا سمیع 700 ٹائم پڑھنا ہے۔ اول آخر 100 ٹائم درود شریف پڑھنا ہے۔ چھوٹا درود بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ پڑھ کے صدق دل کے ساتھ، توجہ کے ساتھ تفصیلی دعا کرے اس مریض کے لیے، اور یہ پابندی کے ساتھ 11 دن کرے، تو 11 دن کے اندر اللہ کی رحمت ہو جائے تو بہت اچھا ہے، ورنہ اور 11 دن کرے، اس میں بھی نہ ہو تو پھر اور 11 دن ہی سے کرنا ہے، کیونکہ 33 ڈیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو یا تو ڈاکٹرز کو سجھا دیں گے کہ اصل معاملہ ہے کیا، اس کو دوا دارو مل جائے گا، یا یہ کہ خود اپنی رحمت سے جو ہے اس مریض کو شفا یاب کر دیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ یہ بہت زبردست نفع ہے۔ سبحان اللہ۔ اور تیسرا نفع یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ بھئی وہ میرا کوئی مقدمہ ہے یا کسی کو میرے کو درخواست دینی ہے اور وہ قبول کر لے، کسی بڑے حاکم کے پاس جانا ہے تو اپنی اپلیکیشن لے کے جانا ہے تو وہ قبول ہو جائے، تو اس کا طریقہ ہے کہ گھر بیٹھ کے جو ہے اپنے نام کے عدد کے مطابق ورد کرے۔ اگر اپنے نام کے عدد پتہ نہیں تو اس سمیع کے جو عدد ہے 180، تو 180 مرتبہ جو ہے اس کا ورد کرے، اور اول آخری 11 مرتبہ درود شریف یہ پڑھ کے جو ہے اگر اپلیکیشن فزیکلی اس کے پاس ہے تو اس کے اوپر دم کر لے، ورنہ اپنے اوپر دم کرے، ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پہ پھیر لے، اور وہ جو بھی حاکم ہے یا جو بھی باس ہے یا انٹرویو لینے والا اس کے پاس پہنچ جائے، انشاءاللہ اس کا کام ہو جائے گا۔ سبحان یہ اس کے اندر زبردست نفع ہے۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ یا سمیع کا کہ انسان جو ہے وہ کسی دشمن کی طرف سے بڑا ستایا ہوا ہے، اور دشمن باز ہی نہیں آتا، اور ہر اینگل سے اس کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور یہ اس کے بس میں نہیں ہے کہ اس کو کس اینگل سے میں اس کو ٹیکل کروں، پریشان ہو گیا۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے درخواست رکھتا ہے، اور اس کا بھی طریقہ ہے کہ 2 رکعت نماز حاجت پڑھے
اور اس کے اندر نماز توبہ کی بھی نیت کر لے کہ یا اللہ میری کوئی لفظی خطائیں وہ بھی معاف کر دے، اور میری جو حاجت ہے کہ اس دشمن سے مجھے چھٹکارا و حفاظت ہو جائے وہ مجھے عطا ہو۔ تو پڑھنے کے بعد اب یہ یا سمیع اس نے پڑھنا ہے 313 مرتبہ، اول آخر 100 مرتبہ درود شریف، یہ پڑھ کے اس نے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اس دشمن سے چھٹکارا دے دے، اس لیے کہ میں تو اپنی ساری تدبیریں کر لی ہیں، اب میں فریاد تیرے دربار میں رکھ رہا ہوں اور آپ سننے والے ہیں، آپ یہ میری فریاد سن کے میرا یہ کام کر دیں۔ تو یہ شروع کر دے اور یہ 41 ڈیز کی نیت سے شروع کرے، بہت زبردست نفع ہے کہ انشاءاللہ بہت جلدی اس دشمن سے چھٹکارا دے دیں گے۔ بہت خوب۔ یہ اس کا فائدہ۔ اور جہاں تک خواب میں دیکھنے کا تعلق ہے، اگر خواب میں یہ نام دیکھا، سنا، یا اس کی جو آواز آئی اور یا لکھا ہوا یا خود پڑھا، تو ان تمام پہلوؤں میں اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیک صالح تابع دار بیٹا عطا فرمائیں گے۔ اگر اولاد کا سلسلہ جاری ہے تو نیک صالح بیٹا عطا ہوگا، اگر نہیں تو آگے جو اولاد ہے ان اولادوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بیٹے کو یا بیٹی کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نیک صالح تابع دار بیٹا عطا فرمائیں گے، جس کا دنیا کے اندر نیک نامی پھیلے گی۔ سبحان اللہ، یہ اس کی بشارت بہت خوب۔ حضرت یا سمیع ہوں، جی یہ جو آپ نے یہ جو نسخہ بتا دیا ہے صحیح، دنیا کے لیے، یہ روزمرہ کے مسائل ہیں اور تقریباً ہر فیملی کے مسائل ہیں۔ یا تو مقدمات ہیں، دشمنیاں ہیں، باسز ہیں تنگ کرتے ہیں، یا بیماریاں ہیں۔ آپ نے بیماری کا جو حل بتا دیا، اور اگر کوئی اس کو کر لے جیسے آپ نے بتایا، تو یہ تو ایک بڑی ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر ایک کی ضرورت ہے۔ ہر فیملی میں بوڑھے بوڑھیاں ہیں جن کے دادیاں، نانیاں، نانا ہیں جن کی ضروریات ہیں، اور آج کل تو جوانوں کو بھی ایسی ایسی بیماریاں ہیں کہ جن کا علاج نہیں ہے، اور ڈاکٹروں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہو گیا۔ تو اس کے لیے تو بڑی مجرب بات آپ نے یہ فرما دی۔ مجھے یہ فرما دیں، چاشت آپ نے کہا، چاشت کی نماز میں ہم جانتے ہیں، لیکن پھر بھی میں چاہوں گا کہ صحیح چاشت کا وقت کیا ہے؟ وقت اس کا آج کل کے حساب سے اصل تو اشراق کا وقت جب ختم ہوتا ہے، طلوع شمس جب ہوتا ہے، جی، تو طلوع شمس ہونے کے بعد جب آج کل نیو یارک میں 7:09 پہ ہو رہا ہے، 7:09 پہ جو یہ ہوتا ہے، جی، تو اب اس کے حساب سے جیسے یہ اشراق کا وقت ختم ہوتا ہے جی، تو چاش کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو مطلب یہ کہ یوں سمجھے کہ اب 8 بجے ایوریج لگا لیں، جی، 8 بجے سے لے کے آپ زوال تک 12 بجے تک، پونے 1 کے قریب تقریباً، تو یہ سارا وقت چاشت کا ہے، کسی وقت بھی وہ چاشت کے نفل پڑھ سکتا ہے۔ لیکن دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ شکریہ۔